رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیریز چل رہی تھی ڈیجیٹل کرنسی کے متعلقہ کہ ڈیجیٹل کرنسی میں سے کیسے پیسہ انسان کما سکتا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے انسان کے پاس کون سی معلومات ہونی چاہیے، کون سی صلاحیت اور استعداد استعمال کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں، لوگ جن کو بنیاد بنا کر پیسہ کما رہے ہیں، اور مستقبل میں جو آنے والے ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ قابل اعتماد کرنسیز ہیں وہ کون سی ہیں۔ آج ان میں سے ہم ایک پائی نیٹ ورک کا تعارف آپ کو کروائیں گے۔ اس سے پہلے جو مشہور اور معروف کرنسیز ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ان میں جو بہت زیادہ جن کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، استعمال کو لایا ہے، کروڑوں روپیہ لوگوں نے ان سے حاصل کیا ہے، وہ بٹ کوائن تھا، ایتھیریم تھا، یا ریپل اور میٹک کو استعمال کر کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو پائی نیٹ ورک ہے، یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو 14 مارچ 2019 کو اس کا ابتدا ہوئی۔ اس پلیٹ فارم کی تیاری کی قیادت دراصل اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے افراد پر مشتمل پوری ایک ٹیم کر رہی ہے، یہ کسی انفرادی آدمی نے نہیں شروع کیا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو کرپٹو کرنسی اور سمارٹ کانٹریکٹ کا استعمال موبائل فون پر ممکن بناتا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین بات ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کرپٹو کرنسیز آئی تھی بٹ کوائن یا ایتھیریم کی شکل میں، تو ان کی مائننگ موبائل کے اوپر ہونا ممکن نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس کو اتنا آسان کر دیا کہ اس کی مائننگ آپ اپنے موبائل کے اوپر کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی ہمارے لین دین اور کرنسی بھی ارتقاء کا شکار ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے تو ہر چیز کے اندر انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو آنے والے وقتوں میں یقینی طور پر کرنسی کے اندر بھی تبدیلیاں آئے گی، کیونکہ اگر کرنسی کی 4000 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو آج جس طرح کاغذی شکل میں کرنسی موجود ہے، آج سے 100 سال پہلے کاغذی شکل میں کرنسی موجود نہیں تھی۔ کبھی دنیا کے اندر دینار، درہم، چاندی کے سکے، پتھر، بارٹر سسٹم، مختلف ایجز کے اندر مختلف چیزیں کرنسی کی آلہ کے طور پر استعمال ہوتی رہیں، لوگ ان کو آلہ مبادلہ کی بنیاد بنا کر ان سے اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرتے رہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ آنے والے وقت میں ڈیجیٹل کرنسی کاغذی کرنسی کی جگہ حاصل کر لے گی۔ کیوں حاصل کرے گی، اس میں کیا کیا فائدے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ کہ ابھی جو چیز ہو رہی ہے وہ کرنسی کا ارتقاء کا، جب ہر چیز کے اندر ارتقاء ہو رہا ہے تو کاغذی کرنسی بھی ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہی ہے۔ پائی نیٹ ورک بھی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس کو ابھی تک کسی بھی ایکسچینج کے اوپر لسٹ نہیں کیا گیا ہے، عام لوگوں کے استعمال کے لیے تو مہیا کر دیا گیا ہے تاکہ بٹ کوائن کے ابتدائی مراحل کی طرح اس کو استعمال کریں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ پائی نیٹ ورک کا ویژن ہے کہ پائی کو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی بنایا جائے۔ جو اس کا بنیادی مقصود تھا کہ جب بٹ کوائن ایجاد ہوئی تھی تو اس نے ایک ایسا میڈیم دنیا کو دیا تھا کہ اب دوسری دنیا کے اندر جو کرنسیز استعمال ہوتی ہیں ان کو کسی جگہ محفوظ کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جس معاشیاتی ماڈل کی ضرورت پڑتی ہے، جس میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کسی نہ کسی تھرڈ پارٹی کے انسان کو اس کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے، وہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے ہو یا کسی بینکنگ مالیاتی نظام کا کوئی اور کسی ملک کا کوئی نظم ہو۔ تو جب آپ اس سسٹم اور اس نظم میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، تو آپ کو اس کو رکھنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے بھاری فیسیں دینا پڑتی ہیں، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی رقم کو پابندیوں کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ رقم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ چیز آپ کی تھی لیکن آپ کو اس کے استعمال سے آپ کا اختیار چھین لیا گیا ہے۔ اب جب بٹ کوائن آیا تھا تو اس کا بنیادی مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو لین دین میں آزاد کر دیا جائے، کوئی کسی کے اوپر انحصار نہ کرے۔ لیکن وہاں بھی ایک مسئلہ ہوا کہ جو ابتدا کے اندر مائننگ کرنے والے مائنرز تھے،
تو جن کے پاس وہ ہوتی تو کمپیوٹر کے اوپر تھی، جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا، جن کے پاس زیادہ وسائل تھے، تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنی ایسی چپس تیار کر دی، ایسا نظام وضع کر دیا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ بٹ کوائن کی مائننگ کرنا شروع کر دی، اور 80% وہ ان لوگوں کے پاس چلی گئی کہ جس طرح دوسری کرنسی کے اندر دولت کا ارتکاز ہوتا ہے تو بٹ کوائن کے اندر بھی ارتکاز ہو گیا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر پھر پائی نیٹ ورک جنہوں نے اس کو لانچ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی انقلابی سوشل چین ایپ بنانا چاہتے ہیں جس نے دولت کو نئی شکل دے کر بلاک چین ٹیکنالوجی کی معاشی، معاشرتی اور کرنسی کی طاقت کو عام لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ پائی کا ویژن ایسی مارکیٹ تیار کرنا ہے جس کی مدد سے پائی کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی بنا دیا جائے۔ اب پائی کا جو ہے نا، جب اس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی بنایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی رسائی اس کے لیے آسان بنا دی جائے گی کہ ہر آدمی اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کو اپنے موبائل کے اوپر مائن کر سکتے ہیں، اور اس میں 100% یہ بات یقینی ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری کے اوپر یا آپ کی اس موبائل ڈیوائس کے اوپر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔ آپ اس کو موبائل کے اوپر مائن کر سکتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جب اس طرح کی کرنسی استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی صورت کے اندر کسی بھی چیز کے لیے کوئی ٹرسٹ گراف بنانا پڑتا ہے۔ تو اب پائی کا ٹرسٹ گراف کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ انٹرنیٹ پر لین دین کے لیے ریٹنگ سسٹم پر انحصار کیا جاتا ہے۔ جس چیز کی ریٹنگ زیادہ ہوگی تو لوگ اس کی طرف زیادہ جائیں گے، جس کی ریٹنگ کم ہوگی تو لوگ اس کی طرف کم ہو جائیں گے۔ تو ریٹنگ کے لیے بعض دفعہ کیا کرتا ہے کہ صارف سخت محنت کے باوجود انٹرنیٹ ثالث اس کام سے حاصل ہونے والی رقم کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور صارف کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی دن رات محنت کر کے اپنی ریٹنگ بناتا ہے، اپنی کریڈیبلٹی شو کرتا ہے، لیکن جس میڈیم کو استعمال کرتا ہے وہ میڈیم ہی اس کی محنت کو سمجھ لیں کہ ہائی جیک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پائی والوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا میکینزم اور سسٹم بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے پائی کو استعمال کرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ پائی کی بارٹر مارکیٹ پلیس، پائی اپنے متقدمین سے یہ توقع رکھتا ہے، متقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ابتدا کے اندر جب یہ 2019 میں جو ہے نا اس کو لانچ کیا گیا تو اس وقت جو لوگ اس میں شامل ہوئے کہ مستقبل میں بھی پائی کی خدمات سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس کو استعمال کیا پھر اس کے بعد اس کا استعمال چھوڑ دیا، بلکہ اس کو مستقل استعمال کرے اور اپنی ضروریات زندگی کے لین دین کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ پائی کی موبائل اپلیکیشن خرید و فروخت کے لیے بنیادی مرکز کی حیثیت رکھے گا، جہاں پائی کے ممبران اپنی اشیاء اور قابل خدمات چیزوں کو نیٹ ورک کے دوسرے ممبران کو ورچوئل دکان کے ذریعے پیش کر سکیں گے۔ مطلب ہے پائی نے یہ ایک ایسا انقلابی ماڈل دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی خدمات کو، آپ اپنی چیزوں کو دوسرے ممبران تک پہنچا سکتے ہیں صرف پائی کے میڈیم کے ذریعے۔ درمیان کے اندر کسی آپ کو تھرڈ پارٹی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ اچھا، پائی کے اندر ایک یہ خوبی ہے کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو تیار کیا، اس ایپ کو بنایا، تو انہوں نے صارفین کے استعمال کے لیے اس کو دے دیا ہے۔ اب صارف ہی اس کی بنیادی سب سے بڑی اکائی ہے اور وہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس کو جس طور پر استعمال کرتا ہے کوئی اس کو مارکیٹ کے اندر مینوپولیٹ نہیں کر سکتا۔ پائی کو بنیادی طور پر 3 قسم کے نیٹ ورک کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پائی ابھی ابتدا طور پر بنیادی مرحلے سے نکل کر ڈیزائن کے مرحلے میں آیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈیزائن، اس کے بعد ٹیسٹ نیٹ اور اس کے بعد اس کو مین نیٹ کے اندر لایا جائے گا۔ ان 3 مرحلوں سے ٹیسٹ کرنے کے بعد، گزارنے کے بعد، ان کو استعمال لانے کے بعد پھر پائی کو کسی بھی کرنسی ایکسچینج کے اوپر لایا جائے گا۔ ابھی تک اس کو کسی کرنسی ایکسچینج کے اوپر لانچ نہیں کیا گیا کہ اس کی آزادانہ خرید و فروخت ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں ابھی جو استعمال کے اندر لانا چاہے، اس کو اس کے ذریعے مستقبل میں وہ پیسے کمانا چاہے،
وہ اس ڈیجیٹل کرنسی کو اپنے لیے مستقبل میں کارآمد بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اس پائی کا استعمال کرنا شروع کر دے۔ پائی کا استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دے، ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کے پاس اپنے پاس پائی کو جمع کرنا شروع کر دے۔ روزانہ کی بیسس کے اوپر آپ کو مائننگ کرنا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے جب اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا تو روزانہ ایک دفعہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو آپ کو ایک پائی ملے گی۔ اگر آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں تو اس کا بھی ریوارڈ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ بہترین وقت ہے کہ اگر آپ پائی کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی کی مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو بلا کسی اندیشے کے آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ مستقبل کے اندر امید ہے کہ آپ اس سے اچھے پیسے کما سکیں گے۔ نقصان کا اندیشہ اس لیے بالکل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کے کوئی ایکسپنسز نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے کر یہ ایپ خریدنی پڑے گی، آپ کو روزانہ آپ کے چارجز لگیں گے تو اس کے بعد آپ کو مائننگ کرنا پڑے گی، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ کے موبائل کے اندر بس یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو روزانہ کا آپ کے پاس پیکج ہوتا ہے، نیٹ کا پیکج ہونا چاہیے، اسی پیکج کی بنیاد کے اوپر آپ روزانہ اس کو مائن کر کے پائی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پائی کے فوائد، پائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو موبائل فون کے اوپر مائننگ کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں تک اس کی ایکسس کر دی گئی ہے کیونکہ اس کے لیے بڑے کمپیوٹر کی ضرورت یا کسی خاص کمرے کے اندر پورے سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر آدمی اس تک جس کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، تو وہ اس کو استعمال میں لا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مستقبل کی ڈیجیٹل کرنسی کو اپنے لیے پیسے کمانے کی ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اب تک پائی نے عوام میں خاص توجہ حاصل کر لی ہے اور مستقبل قریب کے اندر پائی ڈیجیٹل کرنسی میں اپنی ایک حیثیت منوانے کے لیے یقینی طور پر بہت شاندار طریقے سے تیار ہے۔ تو اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اس میں آ سکتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے مستقبل کے اندر آپ ڈیجیٹل کرنسی سے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے فائدے ہیں کہ موبائل ایپ کے ذریعے آسانی سے آپ مائن کر سکتے ہیں، اس کو موبائل کے اوپر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی اضافی چارجز نہیں ہوں گے، آپ کے موبائل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کی مائننگ کی وجہ سے۔ روزانہ کے آپ کے پاس صرف موجودہ پیکج ہونا چاہیے اور مائننگ کے لیے ایک دفعہ 24 گھنٹے میں آپ کو اس ایپ کو کھول کر ایک دفعہ اس کے اوپر کلک کرنا پڑے گا، جس سے روزانہ آپ کو پائی ملتی رہے گی۔ پائی کے نقصانات بھی ہیں، یہ ابھی پائی ڈیولپمنٹ کے دوسرے مرحلے میں ہے کیونکہ یہ کسی بھی کرنسی ایکسچینج کے اوپر نہیں ہے، تو مستقبل کے بارے میں کوئی یقینی پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں ہے کہ انسان اس سے اس قدر پیسے کما سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس طرح لوگوں نے ابتدا میں بٹ کوائن اس کی کوئی ویلیو، اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی، لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے اور آج اس سے عامی آدمی کے لیے کمانا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ پائی اس طرح اوپر چلی جائے کہ جنہوں نے آج اس میں قدم رکھا ہے وہ بہت زیادہ پیسے کما لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پائی سے کوئی کچھ بھی نہ ہو، وہ محنت تو کرتا رہے، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی صرف، لیکن اس کا پیسے کا کوئی لاس نہیں ہوگا۔ اس لیے مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا یقینی طور پر پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پائی نیٹ ورک میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پائی اس کے لیے اس لنک کے اوپر جائیں، آپ اس لنک کو اپنے موبائل کے اوپر درج کریں اور اس کے بعد آپ کو ایک پرومو کوڈ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی آپ پائی نیٹ ورک میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سے کسی پہلے آدمی کا کوئی پرومو کوڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بیس کے اوپر ہی آپ اس پائی نیٹ ورک میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ایک بات کا یقینی خیال رکھیے گا کہ آپ جو نام لکھیں، آپ جو ڈیٹ آف برتھ ڈالیں تو وہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے مطابق درج کریں گے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو 14 دن کا وہ ٹائم دیتے ہیں، اس میں آپ درستی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غلط انٹری کر دی تو پائی نیٹ ورک سے آپ مستقبل میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان نے ایسا میکینزم بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے فیک نام سے آئی ڈی بنا دی یا ایک نام کے اوپر بہت ساری آئی ڈیز بنا کر اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہ مستقبل کے اندر جب اس کو کسی بھی کرنسی ایکسچینج کے اوپر لانچ کیا جائے گا تو اس سے ایسی تمام فیک آئی ڈیز اور فیک لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں، اس کو آپ بنیاد بنا کر استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے آئی ڈی کارڈ میں دیے گئے آپ کے جو اوریجنل نام ہے اور آپ کی جو اوریجنل ڈیٹ آف برتھ ہے، پھر اس کے مطابق آپ کر دیں گے تو روزانہ ایک دفعہ کلک کرنا پڑے گا۔